جی دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور بتحقیق جاءت آئے رسولنا ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر. قال کہا انہوں نے سلاماً سلامتی ہو، ہم سلام کرتے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام سلامتی ہو، یعنی تم پر. فما لبثا بس نہیں ٹھہرے وہ ان جاء کہ لے آئے بعجل ایک بچڑا حنیذ بھنا ہوا. فلما بس جب رآ ابراہیم نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصلو کہ نہیں پہنچ رہے الیہ اس بچڑے کی طرف نکرہم تو ان کو اجنبی جانا. واوجسا اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً ڈر. قالوا وہ پیغمبر کہنے لگے لا تخف مت ڈرو انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وامرأتہ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی. فضحکت بس وہ ہنس پڑی. فبشرناہا تو ہم نے ان کی بیوی کو خوشخبری سنائی. حضرت سارہ کو بے اسحاق کی. ہمیں وراء اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. قالت وہ کہنے لگی یا ویلتا ہائے میں مر گئی. الد کیا میں جنوں گی وانا عجوز اور میں بھڑیا ہوں. وہذا اور یہ بعلی میرا شوہر شیخا ذرا لے کے بوڑھا ہے. ان ھذا بے شک یہ لشیء البتہ چیز ہے عجیب. قالوا فرشتے کہنے لگے پیغمبر اتعجبین کیا تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ اللہ کے حکم سے. رحمت اللہ اللہ کی رحمت و برکاتہ اور برکت علیکم تم پر ہے اہل البیت اے گھر والوں. انہو بے شک وہ اللہ تعالی حمید تعریف والا ہے، قابل تعریف ہے. مجید بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے. فلما بجب ذہب چلا گیا عن ابراہیم سے الروع ڈر گیا. وجاءتہ اور آئی اس کے پاس البشرا خوشخبری. یجادلنا تو جھگڑنے لگا وہ ہمارے ساتھ فی قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم البتہ بردبار اواہ آہ بھرنے والا منیب رجوع کرنے والا ہے. یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض اعراض کیجیے عن ھذا اس سے. انہو بے شک شان ہے قد جاء امر ربک کہ آپ کے رب کا حکم آ چکا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ آتیہم آنے والا ان کے پاس عذاب ایک ایسا عذاب غیر مردود جسے ٹالا نہیں جا سکتا. ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے پیغمبر لوط کے پاس سیء بہم تو وہ غمگین ہو گئے ان کی وجہ سے. وضاق بہم ذرعا اور تنگ ہو گئے ان کی وجہ سے ذرعاً دل میں، یعنی تنگ دل ہو گئے. وقال اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب یہ سخت دن ہے. وجاءہ اور آئی اس کے پاس قومہ اس کی قوم یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف. ومن قبل اور پہلے اس سے کانوا یعملون السیئات کرتے تھے وہ برے اعمال. قال فرمایا حضرت لوط نے یا قومی اے میرے قوم یعنی یا قومی تھا ہاؤلاء یہ بناتی
میری بیٹیاں ہیں، ہن یہ اطہر لکم، پاکیزہ ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تخزونی، اور مت رسوا کرو مجھے، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں، الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل، کوئی آدمی، رشید، نیک چلن، قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت، البتہ تحقیق تجھے پتہ ہے، ما لنا، کہ نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک، آپ کے بیٹیوں میں، من حق، کوئی حاجت، وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لتعلم، البتہ جانتے ہو، ما نریدہ، جو ہم چاہتے ہیں، قالوا، تو اچھا، قال، پھر فرمایا، لو ان لی بکم، اگر بے شک میرے لیے ہوتی تمہارے ساتھ، قوتاً، طاقت، او آوی، یا میں ٹھکانہ لیتا، الی رکن شدید، ایک مضبوط پائے کی طرف، کونے کی طرف، قال، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، لن یصلوا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہ، الیک، آپ کی طرف، فاسری باہلک، بس رات کو بس لے جاؤ، فاسری، بس لے جاؤ، باہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت، اور نہ موڑ کے دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی نہیں، آپ کی بیوی اس سے مستثنیٰ ہے، انہ مصیبہ، بے شک اس کو پہنچنے والا، اس عورت کو، ما اصابہم، جو ان لوگوں کے اس قوم کو پہنچنے والا ہے، ان موعدہم، بے شک ان کے وعدے کا وقت، الصبح، صبح ہے، الیس الصبح، کیا نہیں ہے صبح، قریب، فلما، بس جب، جاء، آیا، امرنا، ہمارا حکم، جعلنا، تو بنا دیا ہم نے، یہ کیا، اس کے اوپر، پانی کے اوپر کیا جی، جعلنا، تو بنا دیا ہم نے، عالیہ، اس کا اوپر، سافلہ، اس کے اوپر کو، سافلہ، اس کے نیچے، وامطرنا، اور برسائے ہم نے، علیہا، ان پر، اس بستی پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر کے، منضود، تہبت، مسومتاً، نشان لگے ہوئے، نشان لگا ہوتا ہے، عند رب، آپ کے رب کے ہاں، وما ہی، اور نہیں وہ بستی، من الظالمین، ظالمون سے، ببعید، کوئی دور۔ اچھا جی، اگلا واقعہ، یعنی چوتھا واقعہ شروع ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل تو یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے، لیکن تمہید کے طور پر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہو رہا ہے، اصل حضرت لوط کا ہی بیان کر، کیونکہ جو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھوڑے دیر کے لیے آئے تھے، خوشخبری دینے کے لیے، وہ تو راستے میں تھے، انہیں آگے جانا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے، تو اصل تو ادھر جانا تھا، تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس گئے خوشخبری دینے کے لیے، تو اصل واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کا قصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ تحقیق آئے ہمارے پیغمبر، یعنی جیسے انسانوں میں پیغمبر ہوتے ہیں، اس طرح فرشتوں میں بھی پیغمبر ہوتے ہیں، جن کو بھیجا جاتا ہے دنیا کی طرف، سمجھ آ گئی، تو ان کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، رسول کی جمع، جیسے یہاں پر کہا گیا، تو فرمایا کہ ہمارے فرشتے لے کر آئے خوشخبری ابراہیم کے پاس، بشرا، خوشخبری، ایسے خوشخبری کو بشرا کہا جاتا ہے کہ جس کو سن کر، ایسی خبر جس کو سن کر، بشرا، جو بشرا انسان کا چہرہ ہے اس پر خوشی مسرت کا آثار ظاہر ہو جائے، تو ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں، بشرا، سمجھ آ گئی۔ تو انہوں نے آئے، انہوں نے کہا قالوا سلام، انہوں نے کیا کہا، سلام،
سلام کیا، اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام سلام کیا۔ یہ ضابطہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سلامن منصوب آ جائے تو وہ سلام ہوتا ہے جو مستحب ہو، اگر سلام مرفوع آ جائے تو وہ سلام مراد ہوتا ہے جو واجب ہو۔ تو انہوں نے پہلے سلام کیا، سلام میں پہل کی، تو سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن جواب دینا سلام کا کیا ہے؟ واجب ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب یہ سلامن یہ منصوب کیوں ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا سلامن کو آپ کیا بنائیں؟ مفعول مطلق بنائیں محذوف فعل کے لیے، نسلم علیک سلاما، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، سمجھ آگے؟ یا قالو کے لیے مفعول بناتے ہیں، جی قالو، انہوں نے کہا سلام، سلام کہا، ٹھیک ہے، نہیں کوئی کہ اس کا مفعول بنا دیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، سلام کہا، یہاں پر مرفوع ہے، اس کو مبتدا بناؤ، خبر اس کے موضوع بناؤ۔ انہوں نے کہا سلام علیکم، یا اس کو خبر بناؤ، جی بلکہ ٹھیک ہے اس کو مبتدا ہی بناؤ، سلام علیکم۔ فما لبثا، بس نہیں ٹھہرے، لبثا یلبث، باب سمع سے بمانا ٹھہرنا، قال کم لبثتم، سمجھ آ کہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر آئے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ٹھہرنا انجا نہیں ٹھہرے، یہ کہ لے بعجل حنیذ، عجل بچڑا، حنیذ بھنا ہوا یا تلا ہوا، بھنے ہوئے تلے ہوئے فرق ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا، تو اصل میں تھا تو بھنا ہوا، لیکن آئل تیل زیادہ ڈالا ہوا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ تلا ہوا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ آئے، اب آگے دیکھ لیجئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کہ کیا حال ہے، کیسے آئے ہو، کیسے نہیں ہے، کون ہو کون نہیں ہو، پتہ نہیں ہے فرشتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہوتا کہ فرشتے ہیں تو کیا میں بچڑا لے کر آتے؟ نہ لاتے نا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، فوراً گئے اور پتہ بھی نہیں ہے کون ہے مہمان، بچڑا لے کر آئے، اتنے بڑے مہمان نواز۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ فلما رأى ایدیہم، تو فرماتے جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، ہی زمین لڑ رہی ہے عجل کی طرف، کہ بچڑے کی طرف ہو، نہیں پہنچ رہے، نہیں ہاتھ اٹھا، پہنچتے نہیں کہ وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ بچڑا پڑا ہوا ہے سامنے، نکراہم، تو ان کو اجنبی جانا، اوپرا جانا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور محسوس کیا ان سے ڈر، اوجس ایجاز باب فعال سے محسوس کرنا، ان سے ڈر محسوس کیا۔ ڈر کیوں محسوس کیا؟ دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر غلط ارادے سے جاتا ہے تو اس کے گھر سے پھر کھاتا نہیں ہے، یعنی وہ لوگ نمک حرام نہیں تھے، نمک حلال تھے، مطلب کہ جس گھر کا نمک کھائے، کھانا کھائے، اس کو نقصان پہنچائے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، تو کھاتے نہیں تھے، تو وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کسی غلط ارادے سے آئے ہو، ایک وجہ یہ ہے۔
لیکن یہ وجہ جو ہے نا بات کی تفسیر کے ساتھ کچھ زیادہ مطابقت نہیں کھاتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے کھانے کی طرف، تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، تو سمجھ گئے۔ البتہ جو ڈر محسوس کیا انہوں نے وہ اس وجہ سے محسوس کیا کہ یہ کیسے اللہ خیر کرے، ہے تو فرشتے لیکن آئے کیسے ہیں، کیا ہو گیا کہ مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، میرے گھر والوں سے کوئی قصور ہوا ہے، میرے قوم سے کوئی قصور ہوا ہے، کوئی عذاب لے کر آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ محسوس تو انہوں نے کر لیا کہ فرشتے، تبھی تو فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ فرشتوں نے کہا کہ تم مت ڈرو، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ باقی تو سمجھ گئے تھے وہ کہ فرشتے ہیں، تبھی تو فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، لا تخف، ٹھیک ہے، لا تخف اصل میں کیا ہے؟ تخافو سے، ٹھیک ہے، لا تخاف ہو گیا، اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے اللہ کو کیا کر دی؟ حذف کر دے، لا تخاف ہو۔ تو 3 فرشتے تھے، مشہور قول کے مطابق 3 فرشتے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا، وامرأتہ قائمۃ، حضرت سارہ ان کی اہلیہ کھڑی تھی لیکن پردے کے پیچھے کھڑی ہوگی نا، کہ کوئی ضرورت کیا نام ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے آواز دیں گے تو میں گھر سے لاؤں گی دروازے تک، یہ کھڑی تھی۔ تو جناب والا گفتگو سن رہی تھی، فضحکت، تو ہنس پڑی۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، کیوں ہنس پڑی؟ اس کی بھی 2 وجہ ہے، 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو ہنسنے کی یہ ہے کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، مطمئن ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ختم ہونے کی وجہ سے، ان کے مطمئن ہونے کی وجہ سے کہ میرے شوہر مطمئن ہو گئے، ڈر ختم ہو گیا، ہنس پڑی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ جب انہوں نے خوشخبری سنائی بیٹے کی اور پوتے کی تو اس پر وہ خوش ہو کے ہنس پڑی۔ ان سے پہلے حضرت ہاجر کا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مجھے کیا مل جائے، بچہ مل جائے، بیٹا مل جائے۔ پھر جب اس خوشخبری سنی تو اس پر ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ لیکن اس صورت پہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر کرنی پڑے گی، آگے پیچھے ہمیں مارنا پڑے گا۔ اصل میں عبارت تو یوں ہوگی، ذرا دیکھ لیجیے، وامرأتہ قائمۃ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب فضحکت۔ سمجھ آ گئی؟ ان کے وامرأتہ ان کی بیوی کھڑی تھی، فبشرناها نے ان کو خوشخبری سنا یا اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو فضحکت، اس بات پر وہ ہنس پڑی۔ تو اس صورت میں مقدمہ مؤخر ومؤخرہ مقدم، ٹھیک ہے، جس کا مقدم حصہ ہے اس کو مؤخر ماننا پڑے گا، جو مؤخر ہے اس کو مقدم ماننا پڑے گا، ایسا ماننا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی بیٹے کی اور ساتھ پوتے کی بھی، یعقوب پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فرماتے قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا، اصل میں کیا تھا؟ یا ویلتی،
یا ویلتی تھا، لیکن حسرت کی آواز کھینچنے کے لیے ٹھیک ہے یعقوب کیا کر دیا الف سے بدل دیا، یا ویلتا ہو ویلن سے ویل، تو ویل اصل میں آپ لوگوں نے پڑھا ہلاکت کو کہا جاتا ہے، تباہی کو، لیکن یہاں پر مراد ہلاکت نہیں ہے، یہاں پر مراد ہلاکت کا معنی نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر عورتیں کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر جاؤں، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ بات وہ بات تو الے دو کیا میں جنوں گی، بچہ جنوں، تو اصل میں کیا تھا اولد ہوتا، اولد ولد یولد، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، واو کیا مضارع علامات مضارع مفتوح، تا علامات مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آ گئی جس کی وجہ سے گر گئی، تو اولد سے الد ہو گیا، ٹھیک ہے، واحد متکلم مضارع کا صیغہ، وَأَنَا عَجُوز، حال یہ کہ میں کیا ہوں بوڑھیا ہوں، یہ حال ہے، انا ضمیر سے، وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرا شوہر، شیخن دران ہے لیکن بوڑھا ہے، یہ شیخن بھی بعلی سے کیا ہے حال ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ان هذا لشیء عجیز، عجیب، بے شک یہ تو عجیب بات ہے جی، عجیب بات، خوش ہو گئے پہلے پھر تعجب بھی کرنے لگی، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہے، اہل البیت یا اہل البیت ہے گھر والوں، اہل البیت اختصاص کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے، اختصاص آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سمجھ آگے نحو میں، کافی میں پتہ نہیں بحث ہے کہ نہیں، بعض کتابوں میں بحث ہے، جامع دروس وغیرہ میں، کافی میں پتہ نہیں بحث ہے کہ نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں؟ خیر، تو فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب کر رہے اس بات سے، حالانکہ آپ نے تو بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، اے گھر والوں تم نے تو بڑے بڑے معجزے، تم کیسے تعجب کر رہے؟ تم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، وہ بھی آپ نے معجزہ دیکھے، اس سے بڑے بڑے معجزے آپ نے دیکھے ہیں، تو آپ کیسے تعجب کر رہے ہیں اس بات سے؟ سمجھ آ گئی؟ انہ حمید، بے شک وہ قابل تعریف ہے، مجید، بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب علی ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے الروع ڈر چلا گیا، وجاءت البشرى، اس کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا، تو جھگڑنے لگا ہمارے ساتھ، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی کیا فرشتوں نے بتایا نا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، یعنی ہمیں ان کو کیا کرنا ہے ہلاک کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا کہ نہیں ایسے ان کو ہلاک نہ کیا جائے، سمجھ آ گئی؟ لیکن ڈر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ہم نے ابراہیم کی جھگڑنے کو محسوس نہیں کیا، کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بردبار، اوّاہ، آہ بھرنے والا، منیب، رجوع کرنے والا ہے،
ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ بردبار ہے، آہ آہ کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اواب مبالغہ کا صیغہ ہے. منیب اصل میں کیا تھا؟ منوب تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا کر دیا؟ واو مکسور ہے تو اس کی حرکت کیا کر دی؟ مقبل کو دے دی. تو کیا ہو گیا؟ منیوبن ہو گیا. پھر واو کو یہاں سے بدل دیا تو منیبن ہو گئے. یقولو یہ کہنا کیا ہو گیا؟ پہلا جاری ہو گیا، رجوع کرنے والا. انا و ینیب باب فعال سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر، اس بات کو چھوڑیے، اس بات کو چھوڑیے. انہ قد جاء امر، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا، یہ فیصلہ ہو چکا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے ہونا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور بے شک آنے والوں کے پاس ایسا عذاب جس سے ٹالا نہیں جا سکتا. اصل میں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کس کو؟ مشرکین مکہ کو. مشرکین مکہ کہتے تھے نا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں عذاب نہیں پہنچے گا، ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کسی کی سفارش نہیں چل سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے تو قوم لوط کی سفارش بھی کی تھی لیکن ہم نے نہیں مانی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ کسی کی سفارش تو میں نہیں چھڑا سکتی اس جو ہے نا شرک کے عذاب سے، جیسے قوم لوط کو نہ چھڑا سکی. آگے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک شخص تھا، ایک اہلیت سارا ایمان لائی تھی اور ایک ایمان لائے تھے. جب عراق سے نکلنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کرنے لگے شام کی طرف، تو صرف اہلیہ تھی اور حضرت لوط تھی بس، اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ پھر راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم عمورہ علاقہ کی طرف بھیجا گیا، جو آج کل اردن میں واقع ہے. یا جو پانی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، پانی ہے وہاں پر نا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر قوم لوط آباد تھی، تو اصل میں یہاں پر پانی نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا یہاں پر. یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا. لیکن جب قوم لوط پر عذاب آیا تو یہ جو جگہ تھی یہ 400 میٹر نیچے چلا گئی، اس کی سطح نیچے چلے گئی عام زمین سے، عذاب آنے کی وجہ سے. پھر جا کے پانی کھڑا ہو گیا. اب وہاں پر پانی ہے، تصویروں میں ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی ہے وہاں پر، ٹھیک؟ تو وہ علاقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے پیغمبر آئے، یہ یہاں جو میں نے آپ سے عرض کیا 3 تھے فرشتے، وہاں پر گئے تھے تو وہاں پر کسی اور شکل میں گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہاں پر آئے تو یہاں پر بالکل خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے؟ تو جب ان کو دیکھا سی اب ہیں تو لوط علیہ السلام کی وجہ سے غمگین ہو گئے. سی آ، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب مجبور کا صیغہ ہے، قیلہ کی طرح. سا یسوء اصل میں تھا سوء، کیا تھا؟ سوء. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر کیا کر دیا جناب والا؟ واو کی حرکت کیا کر دی؟ ما قبل کو نقل کر دی. سوء اور واو کیا کر دیا؟ واو ساکن ہو گئی تو سیوء، پھر اس کے بعد سیآ، تو قیلہ والا قاعدہ جاری ہو گیا اس میں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو سی ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے. وضاق بہم زرع، ضاق یضیق باب ذرا بس تنگ ہونا. زرع تو اصل میں زراع ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے نا کونگنیوں سے لے کر درمیانے انگلی کے آخری حصے تک.
اس کو زراع سے اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی, فضل ہے, نظر آ رہا ہے. تو اصل میں اس کو کہتے ہیں زراع کو کہا جاتا ہے. تو مراد یہاں پر سینہ ہے, دل. اصل میں زرع طاقت کو کہتے ہیں, قوت کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے. وقال هذا یوم عصیب, اور کہنے لگے سخت دن ہے. عصیب سخت دن. عصیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کسنا, اچھی طرح کسنا. یعنی ان کو دیکھ کر پہلے لوط علیہ السلام کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ میری قوم کیا کرتی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم جو ان کی قوم تھی وہ ہم جنس پرستی مرض میں مبتلا تھی. یعنی مردوں کے ساتھ یہ غلط کام کرتے تھے, اور اتنے بے حیا تھے وہ لوگ, اتنے بے حیا کہ بھری بھری مجلسوں میں سب کے سامنے یہ کام کرتے تھے. فی نادیکم المنکر, بھری مجلس میں یہ کام کرتے تھے. تو اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی کیا ہوگا, قوم کیا کرے گی. وجاءہ قومہ یہرعون علیہ, ان کی قوم ان کے پاس آئی دوڑتے ہوئے ان کی طرف. یہرعون دوڑنا, اور مجہول کا صیغہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو کوئی چیز ان کو دوڑا رہی تھی, وہ جو خواہش ان کے سر پہ سوار تھی وہ ان کو دوڑا رہی تھی. یہ چوکرے باز تھے, سارے بچہ باز تھے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے. یہ کام ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. سمجھ آگے؟ جی جی جی. تو اسی کو اس وجہ سے اس کو لواطت کہتے ہیں نا. ہاں, اس سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا تھا. تو فرماتے ہیں قال یا قومی, اصل میں وہ آدھ گھنٹے بھی چھوٹے. اصل میں یہ ایسا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے, شیطان کسی شخص کے باغ میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو درخت کے مالک نے اس کو دیکھا, وہ توڑ رہا تھا پھل, تو اس کو ڈانٹا کہ نیچے اترو. اس نے اور پھل توڑنے شروع کر دیا, اتر نہیں رہا تھا نیچے. اس نے اس کو بہت ڈانٹا, لیکن اس نے کہا تب اتروں گا جب میرے ساتھ تم یہ کام کرو گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, نیچے اترا. یہ کام پہلے دفعہ کس نے کیا نہیں تھا. اس نے شخص نے کام کیا تو اس کو مزہ آ گیا, آگے اس نے یہ کام شروع کر دیا. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے ایک سلسلہ ان کی قوم سے شروع ہوا. تو فرماتے اس سے پہلے بھی برے کام کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم, اے میرے قوم, ہؤلاء بناتی, یہ میرے بیٹیاں ہیں. بیٹیوں سے مراد بعض کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں مراد ہیں, کہ میرے بیٹے ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن اپنی بیٹیاں مراد نہیں ہے, کیونکہ راجح قول کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. اگر اپنی بیٹیاں مراد ہوتی تو پھر بناتی جمع کا لفظ نہ لاتے, پھر کیا لاتے, بنتایا, یہ لفظ آتا. یہ میرے 2 بیٹیاں. بناتی سے مراد قوم کی بیٹی ہے. قوم کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مراد یہ کہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہیں, یہ میری بیٹی ہے, تو جاؤ تم اپنی بیوی کو ٹیوشن پڑھا دو. یہ کیا کر رہے ہو ادھر آ کے, گھر میں ان کو جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو یہ کیا کر رہے ہو. تو فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید, کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی نیک چلن, تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. سارے آ گئے تم. سمجھ آ گئے. قالوا, تو انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, تحقیق آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی حاجت نہیں ہے. حق سے مراد یہاں پر حاجت. تمہاری بیٹیوں سے بھی مذاق کے طور پر کہا, یعنی اپنی بیویوں میں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں, ہمیں تو چسکا ادھر آ رہا ہے, ادھر ہم نے یہ کام کرنا ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُهُ, اور بتا آپ جانتے ہم کیا چاہتے ہیں. یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں اور باتیں چھوڑ دیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی. تو قال, حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ, اب بے شک اگر ہوتی میرے لیے قوت. ٹھیک ہے. تو یہ لو کا جو ہے نا وہ
کیا نام ہے وہ محذوف ہے، اس کی جزا اگر ہوتی تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا، تم پر استعمال کرتا. یہ ہے کہ میں لیتا رکن، مضبوط رکن کی پناہ. رکن کوئی بھی کنارہ جانب پایا. آوی اصل میں کیا تھا؟ اویو، باب ذرا بات سے نا، اوا یاوی اویو، اویو، تو دو حمزے جمع ہو گئے، دوسرا ساکن پہلے مفتوح، تو دوسرے کو الف سے کیا کرتی ہے؟ بدل دیے. آمن والا قاعدہ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے. آخر میں یا پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے میں، اس کو یا کو کیا کر ساکن کر دی. ٹھکانہ لینا باب ذرا بات سے، تو میں مضبوط رکن کی کیا لیتا؟ اس کی طرف پناہ ٹھکانہ لیتا. تو فرماتے اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب ایسے خاندانوں میں آئے جن کا خاندانی افرادی قوت ساتھ تھی. اور یہ اصل میں بخاری شریف میں آپ سے سامنے فرمایا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ان کو مضبوط رکن کی پناہ حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل تھی. یہ بات نہیں فرشتے ساتھ ہی ہے، پناہ تو حاصل ہے، لیکن یہ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا. اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی نا کیا کہہ رہا ہوں، ورنہ تو رکن مضبوط رکن تو ساتھ تھا، فرشتے ساتھ ہے تو اس سے اور مضبوط رکن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی پناہ تو حاصل تھی، لیکن ان کی زبان سے نکلا. اس وقت ان کو مطلب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ زبان سے اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں. تو انہوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے گئے ہیں، آپ کے ہرگز آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے. اسرا، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، رات کو لے جانے کو کہتے لیکن تجرید ہوئی ہے کیونکہ آپ خود من اللیل کا لفظ آئے تو صرف لے جانے کے معنی میں کریں گے. اسرا کو رات کو لے جانے کے معنی میں نہیں کہ تجرید کریں گے. ہم پہلے بتا چکا ہوں نا تجرید کا مرکب معنی میں کریں. اور مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے تم میں سے پیچھے، یعنی پیچھے کوئی نہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، کب نکلیں گے، کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی جو ہے نا ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اپنی قوم کے ساتھ. اور بعض مفسرین لکھا ہے کہ یہ جو لڑکے آئے تو یہ بھی انہی نے بتایا، ان کی بیوی نے بتایا کہ اس طرح لڑکے آئے ہیں. تو پہنچنے والے ان کو وہ اس کی بیوی کو، آپ کو اس خاتون کو جو ان کو پہنچے گا، اور ان کے وعدہ کا وقت صبح ہے، صبح قریب نہیں ہے. آگے پھر